کیا بات چیت ہوئی انڈیا کی حکومت سے؟ پی ایم مودی سے بھی ملے تھے، تو کیا بھارت کے جہازوں کے لیے اب اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کر دیا جائے گا؟ کیا کچھ بات چیت ہوئی؟ اب ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دنیا پہ سیکشن لگائے گا، وہ طے کرے گا کہ کس کی اکنومی، کس کا تیل کس ہرمز سے نکلے گا۔ ایران جانے کا مطلب ہے موت کے منہ میں جانا، تو آپ موت کو ٹچ کر کے آئے ہیں، تو کیا دیکھا آپ ایران جب گئے تھے تو ایران میں آپ نے؟ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایران کے اوپر سب سے بڑی ملٹری الغار تھی یہ جو اب ان ابھی جو 40 ہوا۔ دنوں میں کیسے ممکن ہے کہ اس کا عظیم رہبر اپنے معمولی سے مکان میں رہا ہو اور وہاں شہید ہو جائے؟ ابھی تک ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی اور سب لوگوں کی ہو گئی ہے، تو ان کی نماز جنازہ کا کیا پروگرام ہے، کیا منصوبہ ہے افسران کا، حکومت کا؟ عراق کے تقریباً 40 لاکھ لوگوں نے ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ثبت نام کیا ہے، رجسٹریشن کرایا ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آیت اللہ خامنئی کے جنازے کو عراق میں تشییع کریں۔ پہلے علی خامنئی کے بعد ان کے بیٹے کو نیا سپریم لیڈر بنایا گیا، وہ بیمار بھی تھے، دوسرے لوگ تھے، تو سید مجتبیٰ خامنئی کو بنانا کیوں مجبوری تھا پاسداران انقلاب کا، وہاں کے ذمہ داروں کا؟ کیونکہ اسلامی نظام ہے جہاں وراثت نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بنے گا، اور ایک چلا آ رہا تھا خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خامنئی بنے جن سے ایک علمی تعلق تھا، تو کیا مجبوری تھی اس موقع پر مجتبیٰ خامنئی کو بنانے کی؟ 10 دن تک تو کسی رہبر کا انتخاب نہیں ہوا ہے، کسی ایک لیڈر کا انتخاب نہ ہو پایا ہے، یہ پبلک تھی کہ جو ملک کی رہبری کر رہی تھی۔ سیاسی نظام ہے وہاں کی جو حکومت ہے وہ کیسی ہے، کس کے ہاتھ میں کیا پاور ہے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے باہر کے لوگوں کے پاور ڈیوائیڈڈ ہے، ایک طرف جو سپریم لیڈر ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے، IRGC نظام چلاتی ہے، دوسری طرف وہاں صدر بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، تو کیا ہے ایران کا پورا سیاسی نظام؟ تو اشرف بھائی، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، جنگ دوبارہ شروع ہوگی یا اب بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ امریکی صدر نے چین کا بھی دورہ کر لیا ہے، عباس راغچی صاحب بھی چین گئے تھے، تو آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خامنئی کو مٹانا چاہتا تھا، وہ خامنئی کے نام کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب اشرف زیدی، دی لیڈرز منتھلی کے آپ فاؤنڈر اور ایڈیٹر ان چیف ہے، اور آپ کا اس وقت سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ ایران جانے والے آپ ہندوستان کے پہلے جرنلسٹ ہیں، بلکہ دنیا کے پہلے جرنلسٹ میں ان کو بول سکتا ہوں جنہوں نے جنگ کے دوران ایران کا دورہ کیا، جائزہ لیا ایران کی کیا صورتحال ہے، اور ایران کی سیاست پر، ایران کی پالیسی پر، ایران کی تاریخ پر ان کی گہری نظر ہے۔ ایران میں انہوں نے تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے اور اب ایران کی سیاست سے مکمل طور پر وابستہ ہے۔ جب بھی ایران کا کوئی لیڈر یہاں آتا ہے، وہاں کا کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، تو اشرف زیدی وہاں موجود رہتے ہیں۔ اشرف بھائی، ملت ٹائمز میں خیر مقدم ہے آپ کا، اور آپ ایران سے ہو کر ابھی لوٹے ہیں، مطلب ابھی ایران جانے کا مطلب ہے موت کے منہ میں جانا، تو آپ موت کو ٹچ کر کے آئے ہیں، تو کیا دیکھا آپ ایران جب گئے تھے تو ایران میں آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے، اور اس پلیٹ فارم پر کہ جس کو ملت کے نوجوان اور قوم کے نوجوان بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال ایران جانا، ہمیشہ ایران ہم جاتے رہے ہیں، اور ہمارے لیے تو بہت زیادہ تعجب کی بات نہیں تھی، جس طرح میں ایران کو بچپن سے جانتا ہوں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، جس طرح کی جنگ ایران نے فیس کی ہے پچھلے ان 60 دنوں میں، اس کے حوالے سے وہاں جانا، اس جنگ کے بعد جانا ایک نیا ایکسپیرینس تھا۔ اور جو چیز آپ نے بولی کہ بہرحال خطرہ یا موت کو چھو کے، ایسا میرے ذہن میں نہیں تھا، اور میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میں جاؤں اور اس قوم کے حوصلوں کو دیکھوں، اس قوم کو دیکھوں کہ وہ 40 دن امریکہ کی بمبارمنٹ جھیلنے کے بعد، 40 دن کے حملے جھیلنے کے بعد کیا سوچتی ہے۔ یہ جب ہم وہاں گئے، ایک تو وہ سفر جو ہم نے طے کیا یقیناً پریشان کن تھا،
اور بڑا سخت تھا۔ کیسا تھا اس پہ بات کر رہے تھے، مطلب کیسے گئے؟ کیونکہ نئی دلی اور تہران کے بیچ میں تو کوئی فلائٹ کی ابھی کنیکٹیویٹی نہیں ہے، دبئی وغیرہ سے بھی فلائٹ ابھی بند ہے، تو اب کیسے گئے انڈیا سے ایران؟ دیکھیے ہم لوگ بہرحال ایک ہی راستہ تھا جی کہ وہ ممالک کے جو زمینی سرحد جن کی ایران سے ملتی ہیں، ملتی ہے۔ کسی ایک ایسی کنٹری میں جائیں اور وہاں سے ایران کے اندر انٹری لیں۔ تو بہترین جو کنٹری ہمیں اپنے اعتبار سے لگی وہ عراق تھا۔ میں نے عراق کی ویزا لی اور عراق کے تھرو میں ایران میں بارڈر کے تھرو وہاں سے انٹری لی۔ اور جو میں نے ایران میں دیکھا شمس بھائی، یقیناً مجھے ایسی قوم نظر نہیں آئی۔ وہ قوم کے جو 60 دن کے بعد بھی اپنے ان جذبات کے ساتھ، اپنے ان حوصلوں کے ساتھ، اپنے ان تمام زخموں کے باوجود کہ جو اس نے سہے ہیں، ان کے باوجود وہ اپنی سڑکوں پہ موجود ہیں، اپنے چوراہوں پہ موجود ہیں۔ اور صرف عوام ہی نہیں بلکہ خاص کو بھی میں نے رات دن، مثلا لوگ راتوں کو جو شہر کے مین چوراہے ہیں ان کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی حمایت کا اعلان اپنی فورسز کے ساتھ، اپنی گورنمنٹ کے ساتھ روزانہ میں دیکھ دیتے رہا ہیں۔ ہوں کہ رات میں ایرانی آتے ہیں مختلف چوکوں چوراہوں پر، میدانوں میں، اور کھڑے ہوتے ہیں۔ اب فارسی اچھی جانتے ہیں تو آپ کی ان سے ڈائریکٹ فارسی زبان میں بات چیت ہوتی ہوگی، اور آپ اچھی بات یہ ہے کہ اب جو پرشین جو جدید فارسی وہ لہجہ بولتے ہیں، تو کیا بات چیت ہوئی ان لوگوں سے آپ کی؟ کیا ان کے من میں تھا؟ کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیے مختلف لوگوں سے بات چیت ہوئی، مختلف طریقے کے لوگ، مختلف ایریا سے تعلق رکھنے والے، مختلف فیلڈز سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں۔ اور جو چیز ہمیں سمجھ آئی اور ان کی باتوں سے جو چیز ہمیں پتہ لگی وہ واقعاً حیران کن تھی۔ میں نے ایسے جوانوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اپنے بھائی کو کھویا تھا، ایسے ماں باپ کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو اس جنگ میں کھویا ہے، ایسے بہت سارے بوڑھے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے نہ جانے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو قریبی لوگ تھے ان کو اس جنگ میں کھو دیا ہے، کسی بلڈنگ میں یا کسی جگہ پہ، یا وہ حادثات جو ان کے مدارس اور ان کی یونیورسٹیز کے اوپر بمبارمنٹ تھی۔ مثلا ایران کی کئی ایسی یونیورسٹی تھی جن کو ٹارگیٹ کیا گیا، جن کے AI سینٹر پہ مارا گیا، جن کے ٹیکنالوجی کے جو مختلف ادارے ہوتے ہیں ہر یونیورسٹی میں، چونکہ ایران کی تمام تر یونیورسٹی ہائی ٹیک ہیں، ان کے اوپر صرف اس سیکشن کو اور اس بخش کو نشانہ بنایا گیا کہ جو AI سے ریلیٹڈ تھا، ہائی ٹیکنالوجی سے متعلق تھا۔ اور وہاں پہ جو جس طرح کی شہادتیں ہوئی ہیں، میں نے جب ان سے بات کی تو میں نے کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کہاں تھے؟ کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے اپنے قریبیوں کو کھویا ضرور ہے، لیکن ہمارے دل مجروح ہیں، لیکن ہم قوی ہیں، کل سے زیادہ قوی، کل سے زیادہ مضبوط ہم ہیں، اور دشمن کے مقابلے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ایران میں جو 3 اہم واقعات ہوئے اس جنگ کے بیچ میں، جن پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ جب اس پوری جنگ کا انالیسس ہم نے وہاں جا کے کیا اور وہاں کے ادھیکاریوں سے، وہاں کے جو بڑے افسران ہیں، گورنمنٹ کے لوگ ہیں، ان سے بات کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایران کے اوپر سب سے بڑی ملٹری یلغار تھی یہ جو اب ان 40 دنوں میں ہوئی ہے۔ یعنی ایسی یلغار کہ کوئی بھی دیش یہ سمجھ چکا تھا کہ اتنی بڑی یلغار میں کوئی دیش 3 دن سے زیادہ نہیں ٹک پاتا۔ جب امریکہ سامنے سے حملے اور کر رہا ہو، امریکہ نے اتنی بڑی ملٹری یلغار ایران کے اوپر کی، یہ کیسے ہو پایا؟ تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیے 3 چیزیں جو حیرت انگیز تھی خود ایرانیوں کے لیے، مسئولین کے لیے، وہاں کے افسران کے لیے اور حکام کے لیے، وہ یہ تھی، انہوں نے بولا کہ دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب کسی ملک کے اوپر، کسی شہر کے اوپر بمبارمنٹ ہوتی ہے، میزائل گرتے ہیں، تو وہاں کی پبلک وہاں سے بھاگتی ہے، لوگ اس شہر کو خالی کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے عجیب واقعہ دیکھا کہ لوگ نہ یہ کہ خالی کر رہے ہیں بلکہ
دوسرے ممالک میں موجود، دوسرے شہروں میں موجود لوگ اپنے شہروں کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور وہ اپنے اس گھر کو، اپنے اس شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اسی کا ایک مجھے آفیسر نے بتایا کہ ہم لوگ روزانہ جو بس اسٹاپس تھے ان کے اوپر کھڑے ہوتے تھے آ کر، تو یہ چیز امریکہ کو معلوم ہو گئی، تو اس نے کیا کیا، بس اسٹاپ کو، شہر کے بس اسٹاپ کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا۔ بس اسٹاپ پر بھی حملے جی ہوئے؟ جی، اور جب پبلک نے دیکھا کہ ہمارے بس اسٹاپ پر حملے ہو رہے ہیں، تو کون سی قوم تھی، یعنی یقیناً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایرانی قوم عجیب دنیا کی قوم ہے، کہ وہ آئے اور انہوں نے اپنے آفیسر سے، اپنی اس ملٹری کے جو افسران تھے ان سے کہا کہ آپ لوگ جائیے، ہم خود کھڑے ہوں گے ان بس اسٹاپ پر۔ تو میں تبھی سے دیکھ رہا ہوں، آج بھی میں نے بہت سارے موقف دیکھے ہیں۔ موقف بس اسٹاپ کو بولتے ہیں؟ نہیں، موقف بولتے ہیں اس خیمے کو اور اس پوائنٹ کو کہ جو اربعین کے اوپر عراقی امام حسین کے زائرین کے لیے لگاتے ہیں، جہاں ساری طریقے، ہر طریقے کی سویدھا دیتے ہیں، سہولیات ہوتی ہیں، اس کو موقف کہتے ہیں۔ میں نے ایران کے اندر دیکھا کہ انہوں نے پورے ایران کو موقف میں تبدیل کر دیا، ہر شہروں کو موقف میں تبدیل کر دیا، جہاں سے غذا بھی مل رہی تھی، جہاں سے پانی بھی مل رہا تھا، جہاں سے شربت بھی مل رہا تھا، ہر طریقے کی چیز، کہ جو سڑک پہ آنے والے افراد تھے، جو چوراہوں پہ کھڑے ہونے والے، ڈیمونسٹریشن ہے، ڈیمونسٹریشن کس کے خلاف؟ امریکہ کے خلاف، کس کے خلاف؟ دشمنان کے خلاف، اور حمایت ہے اپنی حکومت اور اپنے آفیسر سے، اور ایک ہی نعرہ ہے۔ کسی بھی چوراہے پہ ہم گئے، بہت سے شہروں کو میں نے گھوما ہے، بہت سارے چوراہوں پہ، بہت ساری سڑکوں پہ میں گیا ہوں جہاں پہ ایک ہی نعرہ لکھا ہوا ہے امام خامنئی کے لیے، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ صالحین بعد صالح، صالح بعد صالح، یعنی ایک صالح گیا ہے تو اس کے بعد دوسرا صالح انسان آ گیا ہے۔ اور دوسرا جملہ جو لکھا ہوتا تھا وہ یہ کہ راحت ادامے دارت، فارسی میں کہتے ہیں راحت ادامے دارت، یعنی راہ تو ادامے دارت، یعنی تیرا راستہ ہمیشہ، یعنی امام خامنئی کے لیے وہ پبلک کا خطاب تھا کہ تیرا راستہ کنٹینیو رہے گا، یعنی یہ راستہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ تو پبلک کا آنا سڑکوں پہ حیرت انگیز تھا۔ دوسرا جو واقعہ ہوا وہ یہ کہ اتنی بڑی یلغار کے بعد، جس دیش کی لیڈرشپ کو قتل کر دیا جائے، جس کے اچتم کمانڈروں کو سپریم لیڈر مار دیا جائے، اس دیش کا ٹکنا، اس کا اقتدار باقی رہ جانا، اس کی گورنمنٹ کا باقی رہ جانا، یہ کوئی آسان اور کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جو حیرت انگیز ہے۔ یعنی ہر یونٹ کا اپنی جگہ، ہر فنکشن کا اپنی جگہ کام کرنا، یہ حیرت انگیز تھا۔ اور جس طرح سے انہوں نے جنگ کو شروع کیا، حملہ ہونے کے بعد بہت کم وقت میں دشمن کو جواب دینا شروع کیا، ہر چیز اپنی جگہ کام کر رہی تھی، یہ حیرت انگیز تھا۔ اور تیسرا، خود رہبر شہید کا اپنے مقر اور اپنے مکان اور اپنے آفس میں شہید ہو جانا، یہ بہت بڑی دنیا کے لیے حیرت انگیز واقعہ تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ جس ملک کو تھریٹ ہو، جس ملک کے اوپر اتنی بڑی یلغار ہونے جا رہی ہو، اور اس کے جو اس کے جو ملٹری اور اس کے جو افسران ہیں، امنیتی افسران، سیکیورٹی آفیشیلز، وہ مسلسل یہ بیانات دے رہے ہوں کہ ہم ہر تھریٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ کیسے ممکن ہے کہ اس کا عظیم رہبر اپنے معمولی سے مکان میں رہا ہو اور وہاں شہید ہو جائے، جس کے لیے ویسٹرن میڈیا نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ ایران کا رہبر رشیا بھاگ گیا ہے، جس کے لیے یہ بار بار ویسٹرن میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ بنکر میں چھپے ہوئے ہیں، جس کے لیے یہ نہ جانے کس طرح کے پروپیگنڈے تھے کہ ان کے لیے لندن میں بنگلے ہیں، ان کے لیے فلاں شہر میں اتنے بڑے مکانات ہیں۔ وہ ایک اپنے اسی مکان میں، اسی کرائے کے مکان میں، اسی چھوٹے سے کمپاؤنڈ میں مارا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ روزانہ لوگوں سے مل رہا ہے، لوگ روزانہ اس سے ملنے آتے ہیں، اور وہ لوگوں سے ملتا ہے، اور وہیں قرآن پڑھتے ہوئے اس جگہ پر آپ اپنے سفر میں؟ جی شمس بھائی، میں اس جگہ جانے کا مجھے شرف ملا۔ میں اور بھی انڈیا کے کچھ جرنلسٹ تھے، وہ بھی وہاں پہ پہنچے، اور میں بھی پہنچا اس کمپاؤنڈ میں۔ مجھے یہ
شرف ملا کہ میں اس جائے شہادت کو دیکھوں اور اس جگہ کو دیکھوں کہ جہاں پہ جو سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو نئے سپریم لیڈر ہیں ایران کے، جہاں وہ اس حملے کے بعد مثلا جہاں سے وہ ملے ہیں اور جہاں سے ان کو نکالا گیا، اس جگہ کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ دونوں جگہ سیم تھی کیا؟ بالکل، تقریباً 30 میٹر کا فاصلہ اچھا، مطلب دونوں کے سید مجتبیٰ جگہ خامنئی پہ وہیں تھے۔ پر تھے اس دن حملے آیت میں؟ اللہ مجتبیٰ خامنئی موجود تھے۔ میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے وہاں کے آفیسرز نے، جو موجود ایک سیکیورٹی آفیشل نے بتایا ہے، اور یہ بات میں نے ایک بڑے ادھیکاری سے سنی ہے کہ جو وہاں موجود تھا، چشمدید تھا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہوا کچھ یوں کہ رات میں مسلسل کئی روز سے امام خامنئی کے پاس سیکیورٹی آفیسرز آتے تھے اور وہ ان کو ایک محفوظ جگہ لے جانے کی بات کیا کرتے تھے۔ امام خامنئی اس کو ریفیوز کرتے تھے، منع کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ پھر اس عوام کا کیا ہوگا، یہ عوام کو کیسے آپ محفوظ جگہوں پہ محفوظ بنکر فراہم کریں گے، یہ کہہ کے رد کر دیتے تھے۔ اور اسی رات کا واقعہ کہ جس صبح میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اسی رات میں 11 بجے جو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل تھی، اس کے لیڈر اور اس کے چیئرمین ڈاکٹر علی لاریجانی نے جب دیکھا کہ ہر طریقے کا آفیسر گیا اور وہ ناکام واپس آیا، تو ڈاکٹر علی لاریجانی صاحب کو تیار کیا گیا کہ آپ جائیے اور آگاہ رہبر کو بہرحال کسی بھی طریقے سے قانع کیجئے کہ وہ ایک سیکیور اور ایک محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائیں۔ آپ گئے، تیاری کر کے گئے تھے، ایک ہاتھ میں فائل لی اور پہنچے رات میں، دق الباب کیا، اور خامنئی صاحب سمجھ گئے کہ ضرور آپ بہرحال آئے ہیں، اور انہوں نے اپنا وہ مطالبہ رکھا رہبر سے کہ آگا اب جو تھریٹ ہے وہ تصمیم گیری میں بدل گیا، اب صرف تھریٹ نہیں ہے، اب صرف تہدید اور ڈر والی بات نہیں ہے، دشمن فیصلہ لے چکا ہے حملہ کا، آپ کے اوپر حملہ کسی بھی وقت ممکن ہے کہ دشمن کی جو تصمیم گیری ہے، دشمن کا جو اپنا جنگ کا جو اتاق ہے اور بہرحال وہ ہے، وہ فیصلہ لے چکے ہیں آپ کو قتل کرنے کا، لہٰذا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک محفوظ مکان پر، محفوظ جگہ پر منتقل ہو جائے۔ تو خامنئی صاحب نے ڈاکٹر علی لاریجانی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ بتائیے آپ آنے سے پہلے کیا سوچ کے آئے تھے، میرے جواب کے بارے میں آپ نے کیا سوچا تھا؟ تو ڈاکٹر علی لاریجانی نے بڑی حسرت سے دیکھا اور کہا کہ یقیناً میں نے یہ سوچا تھا کہ آپ منع فرمائیں گے، لیکن اس قوم کو، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے، اس قوم کو رہبر کی ضرورت ہے، اس فوج کو کمانڈر کی ضرورت ہے، تو آپ ضرور واقعاً یعنی آپ کے لیے سخت ہے، لیکن فوج کو اس کا اپنا کمانڈر چاہیے کسی بھی جنگ کو لڑنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام خامنئی نے ایک سرد آہ بھری اور کہا کہ لاریجانی آپ ٹھیک کہتے ہو، آپ کے سیکورٹی کے جو میتھمیٹکس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، دشمن یقیناً آمادہ ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ رہبر کہ جو اپنی قوم سے دشمن کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہو، سینہ سپر ہونے کے لیے کہہ رہا ہو، اپنے فوج میں موجود جوان سے یہ کہہ رہا ہو کہ موت کے سامنا کرو اور دشمن آمادہ ہے اپنے جدید ترین اسلحوں کے ساتھ کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے، وہ رہبر کہ جو اپنے جوان کو کہہ رہا ہو کہ تم موت کا مقابلہ کرو اور میں اس یعنی ایک بنکر میں چھپ جاؤں، اس کو یعنی موت کے مقابلے، موت کے طوفان کے مقابلے پہ کھڑا کر کر اپنی قوم کو، اور میں ایک محفوظ جگہ پہ چلا جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور تم تو جانتے ہو کہ میں امام حسین کا بیٹا ہوں، تم جانتے ہو میں نسل امام حسین سے تعلق رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر لاریجانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ لاریجانی صرف ایک سیاستدان نہیں تھے، لاریجانی ایک بہت بڑے فلسفی تھے، سائنٹسٹ تھے۔ آپ نے کانٹ کے فلسفے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، یعنی اس طرح کا رہبر، اس طرح کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آپ کو
قانے کرنے پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ فرزند امام حسین ہیں، کربلا ہمارے سامنے ہے، اور شہادت کا جو مکتب ہے، شہادت کی جو ایک معراج ہے، شہادت کا ایک فلسفہ وہ میں بھی جانتا ہوں، لیکن آغا یہ بتائیے کہ ہمارے سامنے غیبت کا فلسفہ بھی ہے، امام مہدی کا فلسفہ بھی ہے۔ تو امام خامنئی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف چلتے ہوئے، ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر علی لاریجانی بھی آپ کے ساتھ چلے، اور کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ڈاکٹر علی لاریجانی کے فرمایا آپ نے کہ لاریجانی وہ زمانہ اور تھا کہ جب امام وقت کو غیبت کے پردے میں جانا پڑا۔ اس وقت ان کے ساتھ نہ لشکر موجود تھا، نہ کوئی ملک تھا، نہ کوئی قوم تھی۔ میرے ساتھ میرا لشکر ہے، میرا قوم میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جو سینہ سپر ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال لاریجانی کہتے ہیں کہ میں چپ چاپ ناکامی کے ساتھ واپس نکل آیا، اور ایک آفیسرز موجود، سیکورٹی آفیسرز بعد میں ڈاکٹر علی لاریجانی کے لیے کہتا ہے کہ وہ فائل، وہ پروپوزل جو علی لاریجانی فائل کی شکل میں رہبر کے سامنے لائے تھے، وہی پروپوزل آغا خامنئی نے اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کیا ان کے جانے کے بعد، کہ دیش کا، ملک کا سیکورٹی ایڈوائزر آئے تھے اور وہ آپ لوگوں کو وقتی طور پہ ایک محفوظ پناہ گاہ میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ پرپوزل ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جب سب جمع ہوئے اور انہوں نے امام خامنئی کی اس بات کو سنا تو انہوں نے ایک معترض لہجے میں، معترض زبان بے زبان میں امام خامنئی کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مثلا آپ یہاں رہ جائیں اور ہم آپ کو چھوڑ کر محفوظ پناہ گاہ میں چلے جائیں، جہاں آپ رہیں گے وہاں ہم رہیں گے۔ بہرحال وہ واقعہ پھر صبح میں کچھ ہی گھنٹے بعد وہ بمبارمنٹ ہوئی، اور جو کشور دوست ایک اسٹریٹ ہے جس پہ آپ کا دفتر، آپ کا گھر موجود تھا، کشور دوست کے نام سے وہ اسٹریٹ ہے جو مین اسٹریم ہے، شہر تہران کا متوسط ایریا کہلاتا ہے، بازار ہے، بازار ایریا ہے، وہاں میں کھڑا ہوا، گیا، پہلے بھی گیا کئی مرتبہ، اور جو عام لوگ ہیں وہاں زندگی جیتے ہیں، کوئی وی آئی پی ایریا نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ اگر ارادہ کریں تو جائیں گے اس جگہ کو، دیکھیں گے کہ متوسط طبقے سے بھی نیچے کے لوگ اس ایریا میں رہتے ہیں جہاں آپ رہتے تھے، اور وہیں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ امام سید مجتبیٰ خامنئی کے ساتھ وہ کیسے بچے، وہ کیسے محفوظ رہ پائے اس حملے کے بعد، تو ایک آفیسر نے ہم سے بتایا کہ صبح میں چونکہ 8 بجے کا وقت تھا صبح کا، کہ جب ایک میٹنگ آفیسرز کے ساتھ امام خامنئی کی تھی، اور ملک کا پریسیڈنٹ ڈاکٹر پزشکیان موجود تھے، اور عباس عراقچی جو فارن افیئرس منسٹرز ہیں وہ بھی موجود تھے، چونکہ اسی روز ڈاکٹر عباس عراقچی کو عمان کے لیے نکلنا تھا، تو اس سے پہلے کوئی میٹنگ تھی۔ بہرحال اس میٹنگ، وہ 8 ساڑھے 8 بجے تک وہ میٹنگ چلی، اور اس کے بعد اسی میٹنگ میں امام سید مجتبیٰ خامنئی بھی موجود تھے ان کے ساتھ۔ جیسے ہی لوگ میٹنگ ختم کر کے نکلے، تمام عہدے داران، امام سید علی خامنئی نے قرآن اٹھایا اور وہ پڑھنے لگے، چونکہ ماہ رمضان تھا۔ بہرحال دیکھا امام مجتبیٰ خامنئی بیٹھے ہیں تو ان سے کہا کہ آپ بھی تشریف لے جائیں، آپ کوئی کام نہیں ہے تو آپ بھی تشریف لے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ گھر سے باہر نکلے اور اس صحن میں پہنچے کہ جہاں پہ بہرحال ایک دروازہ تھا کوئی، وہاں پہ جیسے ہی نکلے تو تب وہ میزائل، 3 میزائل لگاتار اس کمپاؤنڈ کے اوپر آ کے لگی، اور آپ کے اوپر ایک گاڑی کا کوئی ٹکڑا تھا، کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر آ کے پڑا، اور اس کے اوپر پورا ملبہ آ کے پڑا، جس کی وجہ سے آپ محفوظ رہ پائے۔ گاڑی کا ٹکڑا، ایک ٹکڑا تھا کہ جو بہرحال ٹوٹی ہوئی گاڑی، مطلب ان کا احاطہ کر لیا، پھر میزائل اس کے اوپر گرا، آپ زخمی ہوئے، اور جس طرح سے باتیں وہاں کے جو کنسرن جو آفیسرز ہیں، جو عہدے داران ہیں، حکام ہیں، ان کے موجب کہ آپ روب صحت ہو چکے ہیں،
آپ کمانڈ سنبھال رہے ہیں، کمانڈ روم کو دیکھ رہے ہیں پورے طریقے سے، ملاقاتیں بھی اب مسلسل جاری ہیں۔ جاری ہے۔ تو یہ واقعہ تھا جو تو وہاں نہایت جو ملاقات، جو میٹنگ ہوئی 8 ساڑھے 8 کے بیچ میں، تو میٹنگ ختم ہو گئی تھی، صدر، فورن منسٹر یا ہاں جو یہ سب بتایا گیا نکل ہے گئے تھے، کہ یہ لوگ نکل چکے تھے، اور جیسے ہی یہ لوگ نکلے ہیں تبھی وہ ایک حملہ شروع ہوا۔ میزائل وہاں پہ آیا، اور شاید ان کا پلان رہا ہوا کہ میٹنگ کے دوران ہی حملہ کرنا، تاکہ ایک ساتھ پوری لیڈرشپ ختم ہو۔ شاید اس کے بعد بھی، اس کے علاوہ بھی تقریباً کئی بار ایسا ہوا کہ ڈاکٹر پزشکیان جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا گیا، لیکن وہ بچ نکلے۔ اس کے علاوہ تمام تر لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا گیا، ایک وقت میں بڑے کمانڈرز تھے جن کو قتل کیا گیا، اور ان کی بالکل۔ جو تو ابھی جو جگہ ہے پوری چٹیل میدان بنی ہوئی ہے جہاں پر خامنئی صاحب رہ رہے تھے، گھر تھا، وہ کیا کس صورتحال میں ہے وہ اس کی؟ ہاں تقریباً 50 میٹر کا ایریا جو ہے وہ بالکل مثلا تہس نہس ہو چکا ہے، اس کی کوئی دیوار باقی نہیں ہے، اور اس کو کورڈ کیا گیا ہے، اور وہیں جو ایک گلی ہے، ایک اسٹریٹ ہے چھوٹی سی جس سے لوگ جایا آیا کرتے تھے، وہاں پہ 40 دن سے زیادہ ہو گیا، 60 دن یعنی 70 دن ہو گئے، 70 دن ہو گئے، مسلسل ایک عزاداری کا سلسلہ ہے، جاری وہاں پہ لوگ آتے ہیں، امام خامنئی کی وہ تقاریر، وہ بیانات کے جو ریکارڈڈ ہیں ان کو لگایا گیا ہے، آپ کی ایک بڑی سی تصویر وہاں پہ لگائی گئی ہے، مسلسل لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، آپ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اس کو ہدیہ آپ کے لیے کرتے ہیں، ثواب اس کا آپ کو دیتے ہیں، اور ایک قرآن خوانی کا سلسلہ ہے آپ کے لیے، اور وہ گریہ اور وہ جو آہیں ہیں وہ یقیناً لوگ آج بھی آپ کے اوپر آنسو بہا رہے اشرف ہیں۔ بھائی، 70 دن ہو گئے شہید آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کو، ابھی تک ان کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، اور سب لوگوں کی ہو گئی ہے، تو ان کی نماز جنازہ کا کیا پروگرام ہے، کیا منصوبہ ہے افسران کا، حکومت کا؟ جو میں نے اس سلسلے میں بات کی اور مجھے بتایا گیا وہ یہ کہ آپ کی نماز جنازہ کے لیے تیاری ہیں، اور حکام کے ذریعے آپ کی تشییع اور تدفین کے لیے آمادگی کی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے جو ان کو محبت کرتے ہیں، اور وہ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کہ جو یہ تمنا کرتی ہیں کہ ہم ان کی تشییع جنازہ میں شامل ہوں، شاید ان حالات کا اور اس طرح کی وضعیت کا انتظار ہے کہ حالات نارمل ہوں مستقل سیز فائر کا اور انتظار کرو ایک کہ سیز معاہدہ فائر ہو ہو، جائے، تاکہ یقینی ہو جائے کہ دنیا جنگ کے مہمان شریک ہو پائیں، دنیا بھر سے لوگ آ پائیں۔ اور ایک انٹرسٹنگ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس حوالے سے، جو ملک ہے عراق، جی، عراق کے تقریباً 40 لاکھ لوگوں نے ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ثبت نام کیا ہے، رجسٹریشن کیا ہے، رجسٹریشن کرایا ہے جانے کے رجسٹریشن لیے۔ کرایا ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آیت اللہ خامنئی کے جنازے کو عراق میں تشییع کریں پہلے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں پہلے کہ عراق ان میں کی جنازہ ہو۔ تشییع جنازہ عراق کے اندر ہو، اور ہم ان کو کربلا میں لائیں اور یہاں سے ان کی تشییع جنازہ کریں۔ البتہ میں نے وہاں پہ جو دیکھا مشہد شہر کے اندر، ان کی قبر کی جو جگہ ہے وہ متعین ہو چکی ہے، اس کا تعین ہو تو چکا ہے۔ مشہد میں جو حرم ہے حرم امام رضا علیہ وہیں تدفین السلام ہوگی۔ ہے، وہاں پہ آپ کے بابا کی قبر ہے، جواد حسینی خامنئی صاحب جو آپ کے والد محترم تھے، آیت اللہ تھے، ان کی قبر بھی وہیں ہے، اور آپ کی قبر کی جو جگہ ہے وہ بھی وہیں، اس کا تعین بھی وہیں کیا مطلب یہ گیا ہے۔ ہو گیا کہ تہران میں نہیں تدفین ہوگی بلکہ مشہد میں یقیناً تدفین ہوگی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تہران میں تشییع جنازہ ضرور ہوگی، ہاں، لوگ چونکہ سارے شامل لوگ ہوں وہیں گے، پہنچیں گے، اور راجدھانی ممکن ہے کہ تشییع جنازہ صرف ایک شہر تہران میں نہ ہو کئی شہروں میں بلکہ ہو۔ مختلف شہروں میں ہو، اور جو عراقیوں کی ڈیمانڈ ہے، عراقیوں کی مانگ ہے، عراق میں آپ کے چاہنے والوں کی جو مانگ ہے وہ یہ کہ عراق میں بھی جنازے کو لایا جائے تاکہ ہم بھی کندھا دے پائیں، اور ان کی جو حسرت ہے، ان کی جو تمنا ہے وہ بہرحال ہے، اور ان کی مسلسل یہ ڈیمانڈ ایران کی سرکار اور ایران کی گورنمنٹ سے موجود ہے۔ بہرحال کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا، سیکورٹی ریزن ہے کہ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ۔ لیکن جو ابھی فی الحال طے پایا ہے وہ یہ کہ آپ کے جسم مطہر کو وہ مشہد مقدس میں مشہد میں تدفین کیا جائے گا، دفن کیا آپ جائے یلغار کی بات کر رہے تھے، دو تو آپ نے بتا دیا، تیسرا کیا تھا جو آفیسر نے بتایا آپ کو؟ گا۔ دو تو یہ
میں نے بتایا کہ ایک تو اقتدار یعنی پبلک کا واپس اپنی پبلک آ رہی جگہ پہ آ ہے، جانا، اقتدار اس جگہ بچا پہ ہوا جہاں ہے۔ پہ حملے ہو رہے ہیں وہاں پہ خود پوزیشن لے لینا۔ جی جی، دوسرا یہ کہ اتنے سارے کمانڈرز کے مرنے کے باوجود حکومت حکومت برقرار کا ہے، رجیم اقتدار کا چینج نہیں ہوا۔ برقرار رہ جانا، اور تیسرا رہبر شہید کا اپنی جگہ پہ شہید ہو اچھا، جانا، یہی تیسرا یہ دنیا کے لیے تعجب کا سبب تھا، اور دنیا حیران تھی۔ ان کے جو پروپیگنڈے تھے کئی سال سے، 47 ابھی سال خود میں، وہ سید خاک میں مجتبیٰ مل گئے۔ خامنئی کے بارے میں بھی ویسٹرن میڈیا کا ایک تو شروع میں پروپیگنڈا آیا تھا، پھر بعد میں وہ ڈاؤن ہو گیا کہ ان کی بہت زیادہ دولت ہے، لندن میں ان کا ہوٹل ہے، یہاں ہوٹل ہے، ان کا ایسٹس ہے۔ شروع میں خبریں آئی تھی، پھر بعد میں خبر نہیں آئی۔ دوسرا، ان کے بارے میں ابھی تک ویسٹرن میڈیا کے دعویٰ ہے کہ وہ روس جا چکے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ کوما میں ہیں، اچھی سچویشن میں نہیں ہے، اگر زندہ بھی ہے تو وہ نظام کو نہیں سنبھال پا رہے۔ بھی کہا جا رہا ہے کہ IRGC کا، پاسداران انقلاب کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، اور IRGC نے اپنے ہاتھ میں کنٹرول لے رکھا ہے۔ دیکھیے، میں اس حوالے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مطلب ایران کی سڑکوں پہ، جی ایران کے لوگوں میں جو چیز دیکھنے کو مل رہی ہے، اگر یہ کہا جائے کہ مطلب IRGC پبلک سے الگ کوئی الگ لوگ ہیں، کوئی نئی دنیا سے لوگ آئے ہیں، تو وہ چیز ماننے لائق نہیں ہے۔ بس یہی لوگ ہیں جو IRGC کو بنتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو IRGC جن کا حصہ ہے۔ اور رہبر شہید نے اپنی شہادت سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ اللہ، یعنی اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا وقت آیا ایران کے اوپر کہ میں نہ رہوں، تو اللہ بہت جلدی ایک اسی قوم کو مبعوث کرے گا، لوگوں کو مبعوث کرے گا جو خود ہی اس ملک کو اس کی چلائیں گے، ڈائریکشن دیں گے۔ بالکل۔ تو یہ جو سڑکوں پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، میدانوں میں موجود لوگ ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ لیڈر ہم ہیں۔ یہی پاسداران انقلاب ہے، یہی پاسداران انقلاب ہے۔ ہر شخص جو ایران کی سرزمین پہ امریکہ کی بمبارمنٹ کے نیچے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے میں ہی IRGC ہوں، میں ہی سپاہ پاسداران ہوں، یعنی سپاہ پاسداران انقلاب، یعنی انقلاب کی حفاظت کرنے والے، محافظت کرنے والے۔ تو مجھے سپاہ پاسداران تو نظر نہیں آئی، لیکن ہاں افراد، لوگ، بچے، بوڑھے اور تمام جوان نظر آئے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہم محافظ ہیں اس انقلاب کے، ہمارا اور یقیناً دیکھیے 10 دن تک تو کسی رہبر کا انتخاب نہیں ہوا ہے، کسی ایک لیڈر کا انتخاب نہ ہو پایا ہے۔ 9 مارچ کو جا یہ کر ہوا۔ پبلک تھی کہ جو ملک کی رہبری کر رہی تھی، اور آج IRGC کے اوپر اگر پریشر ہے تو وہ اسی پبلک کا ہے، انہی لوگوں کا ہے جو میدانوں میں کھڑے ہیں، جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں، جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے سید خامنئی، اے سید مجتبیٰ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے کان صرف آپ کی بات سن رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں آرڈر کریں، ہم آپ کی ہر بات کو میدان جنگ میں اور بیٹل فیلڈ میں اس کو اچھا اشرف اپنائیں بھائی، گے۔ آپ ایران ایک جملہ جی اور ہاں شمس بھائی، میں نے جو بڑے بڑے جو اسکوائر ہیں تہران کے، قم کے، مشہد کے، جی میں نے ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا فارسی میں، جو لوگوں کی طرف سے لکھا گیا ہر جگہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میدان با شما، خیابان با ما۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ فارسی میں اس کا مطلب ہے کہ میدان آپ کے ہاتھ میں ہے، خیابان ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی میدان یعنی بیٹل فیلڈ آپ کا ہے، آپ کا ہے، اور یہ جو روڈ ہے، یہ سڑک ہے، یہ ہمارا ہے۔ آپ وہاں فوکس کریے، ہم یہاں فوکس کر رہے ہیں۔ آپ لیکن اسرائیل پر بم برساتے یعنی رہیے، لوگ جو ہیں، حکومت کو ہم گرنے نہیں دیں یعنی گے۔ لوگ جو ہیں، عام جنتا جو ہے، وہ اپنی فورسز سے یہ میسیجنگ کر رہی ہے، یہ لکھ لکھ کر بار بار، کہ آپ اپنا سنگر سنبھالیے، آپ میدان جنگ کو سنبھالیے، سڑک کو ہم سنبھالے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ثابت کیا لوگوں نے؟ سڑک کی ذمہ داری ہماری ہے کہ یہاں پہ دشمن کامیاب ہم دشمن کو نہیں ہونے دیں گے، آپ صرف اپنے اس مورچے کو سنبھالیے جہاں سے آپ میزائل چلا رہے ہیں۔ اچھا اشرف بھائی، علی خامنئی کے بعد ان کے بیٹے کو نیا سپریم لیڈر بنایا گیا، وہ بیمار بھی تھے، دوسرے لوگ تھے، تو سید مجتبیٰ خامنئی کو بنانا کیوں مجبوری تھا پاسداران انقلاب کے، وہاں کے ذمہ داروں کا؟ کیونکہ اسلامی نظام ہے جہاں وراثت نہیں ہے، یہ بھی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بنے گا، اور ایک چلا آ رہا تھا خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خامنئی بنے، جن سے ایک علمی تعلق تھا، تو کیا مجبوری تھی
اس موقع پر مجتبیٰ خامنئی کو بنانے کی؟ دیکھیے جو خبرگان رہبری ہے، ہاں جو مثلا علماء کی جو کونسل ہے، ہاں، جس کو اسمبلی آف جو ایکسپرٹس کہتے جو ہیں نا، جو فقہا جو۔ انتخاب رہبری کرتی ہے، جس کے اصل ذمہ داری وظیفہ ڈیوٹی ہے کہ وہ رہبر کا انتخاب کرے جب رہبر نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایران کے پاس سید مجتبیٰ خامنئی جیسی شخصیت اور ان سے زیادہ نظام کو سمجھنے والی شخصیت شاید ہی کوئی ہو کہ جس کا باپ نے اس انقلاب کو، اس مومنٹ کو آگے بڑھایا ہو، اس کی شہادت واقع ہو گئی ہو، جس نے خود نے ہمیشہ اس انقلاب کے لیے جنگ میں 8 سالہ جنگ جو عراق سے، اس میں شامل رہا ہو، فرنٹ لائن پہ لڑا ہو۔ اور امام مجتبیٰ خامنئی کی جو انتخاب ہے وہ اسی پیرائے میں ہے، اسی کرائیٹیریا پہ ہے جس کرائیٹیریا پہ کسی بھی اور رہبر کا انتخاب ہوتا۔ ان کا علمی مقام، ان کی جو پولیٹیکلی جو سوچ سمجھ ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو محبوبیت لوگوں کے درمیان، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو اینگل ہے آپ کے انتخاب میں، وہ لوگوں کے بیچ اور ملک کے اندر آپ کی محبوبیت، آپ کی جو مقبولیت ہے، لیڈر کے طور پر اس کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آپ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ آپ زخمی تھے، ہاں یقیناً زخمی تھے، چونکہ بہت سارے آفیسرز نے، حکام نے یہ بات ڈکلیئر کی ہے کہ وہ زخمی یقیناً ہوئے ہیں اس حملے میں، چونکہ آپ وہیں موجود تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جس شخص کے پورے خانوادے کو قتل کر دیا گیا ہو ملک اور نیشنل اس کے لیے یعنی پاسبانی کرتے ہوئے، جس کے پورے خانوادے کو شہید کیا گیا ہو، جس کے بچوں کو شہید کیا گیا ہو، ان کے پاس بچا ہی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو اس شخص کی محبوبیت اور مقبولیت کا کیا عالم ہے؟ مجھے ایک بھی شخص ایران میں نظر نہیں آیا کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ سید مجتبیٰ اس لیے رہبر بنے ہیں کہ وہ امام خامنئی کے بیٹے تھے۔ اور دیکھیے ایران نے دیکھا کہ اس کا دشمن امریکہ ہے، دشمن کیا چاہ رہا تھا کہ مجتبیٰ خامنئی رہبر نہ بنے، وہ خامنئی کو مٹانا چاہتا تھا، وہ خامنئی کے نام کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ یہ ایرانی قوم تھی کہ جس نے یہ ٹھان لیا تھا، یہ مان لیا تھا کہ ہمیں خامنئی کے نام کو باقی رکھنا ہے۔ تو وہ کس صورت میں رہ سکتا تھا؟ وہ اس صورت میں باقی رہ سکتا تھا کہ ان کا نعرہ جو تھا کہ خامنئی رہبر، یہ خامنئی رہبر، امام مجتبیٰ خامنئی کا انتخاب اس خامنئی رہبر کو باقی رکھ رہا ہے۔ اور لوگوں میں جو مقبولیت ہے، لوگ آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے بیان کو سننا چاہتے ہیں، وہی بیانات جو ابھی تک مکتوب شکل میں لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں میڈیا کے دوارا، ان کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ خامنئی وہ خامنئی ہے کہ جو اس ملک کی جو اصل اصول ہے، اس انقلاب کے جو چارچوب اور انقلاب کے جو اصول ہیں، ان کو لے کے آگے بڑھے گا، اور یہی رہبر ہے کہ جو ہمیں اس بھنور سے، انقلاب کی کشتی کو لے کے نکالے گا۔ اور ان کا ایک چیز اور ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ انقلاب جو جنگ سے پہلے تھا، وہ ایران جو جنگ سے پہلے تھا، اب جنگ کے بعد وہ ایران نہیں رہے گا، بلکہ ایک ایسا ایران ہوگا کہ جو اب تک سینکشن جھیلے ہوئے تھا، تحریم اور دنیا بھر کے سینکشن کے ساتھ تھا، اب ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دنیا پہ سینکشن لگائے گا، وہ طے کرے گا کہ کس کی اکنومی، کس کا تیل اس ہرمز سے نکلے گا، اور دشمن مجبور ہوگا ایک نہ ایک دن ہمارے یہاں پہ گھٹنے ٹیکے گا اور ہماری شرائط کو ضرور مانے گا۔ اشرف بھائی ذرا سا اس پر بات چیت کرتے ہیں کہ ایران کا جو سیاسی نظام ہے، وہاں کی جو حکومت ہے وہ کیسی ہے، کس کے ہاتھ میں کیا پاور ہے؟ کیونکہ ایسا لگتا ہے باہر کے لوگوں کے پاور ڈیوائیڈڈ ہے، ایک طرف جو سپریم لیڈر ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے، IRGC نظام چلاتی، دوسری طرف وہاں صدر بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، تو کیا ہے ایران کا پورا سیاسی نظام؟ ذرا اس کو سمجھائیے ہمیں۔ دیکھیے ایران کا سیاسی نظام اگر ایسا ہوتا جیسا دشمن نے تبلیغات کی ہیں، پروپیگنڈا اپنا، ویسے میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک ڈکٹیٹر ہے صاحب، اور اسی میتھمیٹکس کے ساتھ، اسی سارے تفکر کے ساتھ وہ آیا اور اس نے یہ چاہا
کہ ایک شخص کو قتل کر دو تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اگر ایران کا نظام صرف ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتا، صرف ایک شخص ہوتا کہ جو ایز اے لیڈر وہاں پہ صرف سارے کام کیا کرتا، تو یقیناً یہ نظام جس روز امام خامنئی کی شہادت واقع ہوئی درہم برہم ہو جاتا اور ایران کچھ میں دنوں تک دشمن کے سروائیو لوگ کامیاب. کرتے پھر سرنڈر کر بالکل. جاتے. لیکن دیکھیں ایران کے اندر ایک ولایت فقیہ کا سسٹم ہے کہ جو سپر ہے، ہر شخص کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نظارت کے طور پر. نظارت کا مطلب اور سپر ویژن کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ لیڈر سارے کام خود ہی کر رہا ہے. ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک پارلیمنٹ ہوتا ہے، اور ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں جو مسلسل مختلف الیکشن کے دوارا پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں. ایک الیکشن پریسیڈنٹ کا ہے جو ڈائریکٹ پبلک کا الیکشن ہے، یعنی پبلک اپنے پریسیڈنٹ کو انتخاب کرتی ہے ہر چوتھے سال. اور اسی طرح رہبری کا جو انتخاب ہے وہ بھی ایک کونسل ہے کہ جو تقریباً 86 علماء کے اوپر مشتمل ہیں. یہ 86 علماء کا انتخاب بھی پبلک کے ذریعے ہر چھٹے سال کیا جاتا ہے. یعنی ایک شہر کا ایک عالم دین ہوتا ہے اور اس عالم دین کا مقابلہ ایک عالم دین سے ہوتا ہے الیکشن کے دوارا. الیکشن کے ذریعے جو اس اسمبلی میں، اس اسمبلی آف ایکسپرٹس میں پہنچ جاتا ہے، جس کو مجلس خبرگان کہتے ہیں، یہ 86 لوگ ہیں جو رہبری کا انتخاب کرتے ہیں. جیسے اب امام سید مجتبیٰ خامنئی کا انتخاب انہوں نے کیا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ایک شخص ملک چلا رہا ہے یہ بالکل ہی بیجا ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو ایران کا نظام میں سمجھتا ہوں نہ چل پاتا. پارلیمنٹ اپنا کام کرتی ہے، جو دوسرے ممالک میں پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی ایران میں بھی پارلیمنٹری نظام ہے. پریسیڈنٹ اپنا کام کرتا ہے، تمام وزراء کو وہ سلیکٹ کرتا ہے، پارلیمنٹ اس کے اوپر مہر لگاتی ہے. اور اسی طریقے سے کہ جو شہرداری یعنی جو میونسپلٹی کا نظام ہے شہروں کی، وہ مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے پبلک دوارا چین ہوتا ہے، انتخاب ہوتا ہے. لہٰذا پیچیدہ ہے. جوڈیشری اپنا کام کرتی ہے. IRGC ایران کی کانسٹیٹیوشنل اعتبار سے ایک فورس ہے، آرمی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ارتش جسے کہتے ہیں، یعنی آرمی ایران کی الگ ہو اور پاسداران انقلاب الگ کوئی چیز ہو، بلکہ یہ دو فورسز ہیں کہ جو انقلاب کے بعد، یعنی انقلاب سے پہلے موجود تھی ارتش یعنی آرمی، ایران کی آرمی، اور پاسدار سپاہ پاسداران اس کے بعد یعنی IRGC امام خمینی نے بنائی، جو انقلاب کے اصولوں کی حمایت کرتی ہے، انقلاب کے اصولوں کی پابند ہے. انقلاب کو کوئی ختم نہ کرے، اس کی پاسبانی اور پاسداری IRGC کا کام ہے. دونوں فورسز ہیں، دونوں ایران کے لوگ ہی تشکیل دیتے ہیں. وہاں بھی ایرانی عوام ہیں، یہاں بھی ایرانی عوام ہیں. یعنی دونوں جو فورسز ہیں وہ ہم کف ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہی ہیں. اور ایک اور سسٹم ہے ایران میں، وہ ہے بسیج کا. بسیج فورسز کا اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ایران صرف 6 لاکھ فورسز کا مالک نہیں ہے. ایران کے پاس 4 کروڑ لوگ ہیں کہ جو ٹرینڈ ہیں. بسیج فوج وہ ہیں کہ جو والنٹری اپنے کو والنٹرلی نظام کی اور انقلاب کی حمایت کے لیے آمادہ کرتے ہیں. اس کے اندر لیڈیز بھی ہیں، اس کے اندر جینٹس ہیں، اس کے اندر وہ تمام افراد ہیں کہ جو اپنے پروفیشن سے علاوہ بھی اپنی نوکری، اپنے روزگار، یہ وہ سب مختلف اداروں میں ہیں، مختلف جگہوں پہ موجود ہیں. ایک پروفیسر ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے. وہ ٹرینڈ ہے کہ وقت ضرورت اگر اس ملک کو، اس نظام کو ہماری ضرورت ہوگی تو ہم اپنا یہ پروفیشن چھوڑ کر اس نظام کو بچانے کی خاطر، اس ملک کی پاسبانی کے خاطر اپنا کام کریں گے. اور انہوں نے کیا ہے. میں نے سنا ایران میں قانون بھی ہے کہ نیشنلٹی کے لیے وہاں ضروری ہوتا ہے آرمی کی ٹریننگ لینا، اور جتنے ایرانی شہری ہیں ان سب کو 1 سال یا 2 سال آرمی کی ٹریننگ دی جاتی ہے. ہاں، جب آپ کسی نوکری کے لیے کسی ادارے میں جاتے ہیں، یہ ایران کا ہی نہیں بلکہ بہت سارے دیشوں کا یہ قانون ہے کہ آپ کو 2 سال کم سے کم ملک کی خدمت کے حوالے سے آرمی میں رہنا ہے یا کسی یونٹ میں کام کرنا ہے. البتہ بہت جگہ وہ معاف بھی ہو جاتا ہے، بہت سارے کام
بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ اگر آپ وہاں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ 2 سال کی یہ ذمہ داری اور یہ ڈیوٹی نبھائیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو بسیج کا نظام ہے جس کے بارے میں دنیا نے کبھی نہیں سوچا تھا, دشمن کو انہوں نے ہی حیران کیا ہے. دشمن نے کاؤنٹ نہیں کیا تھا کہ ایران کے اندر یہ جو بسیج ہے یہ ہمارے پلان کو ناکام کرے گی. ابھی جو عوام جو سڑکوں پر آ رہی ہے اس میں ان کا بڑا رول رہتا ہوگا. دیکھیے وہ عوام ہے, مثلا آپ اس میں بسیج بھی دیکھیں گے, بسیج کوئی ایسا نہیں ہے کہ الگ سے کوئی الگ سے افراد آرمی ہوں, کی شکل میں ہو, ان کے پاس ڈریس میں وردی ہو. نہیں ہے, ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے, وہ لوگ عوام کے لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ نظام بچانا ہے اور آخری خون کے آخری قطرے تک اس نظام کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنا ہے. ایسے افراد بسیج میں 4 کروڑ آپ کہہ رہے ہیں. 4 کروڑ کی تعداد ٹوٹل تقریباً جو پاپولیشن 9 ہمیں, کروڑ ہے ایران کی, جی اس جی میں 4 کروڑ بسیج میں یعنی وہ افراد ہیں کہ جو اپنے کو بسیجی اور اپنے کو ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اسی لیے شمس بھائی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ابھی اسی لیے ایک جان فدا کمپین ایران میں چلی. اچھا, جان فدا کمپین, کر رہا ہے. ہاں, جانم فدائے ایران, یعنی میری جان ایران کے لیے قربان. یہ کمپین چلی, آن لائن کمپین تھی. اس میں اس وقت تک تقریباً 32 ملین لوگوں نے ثبت نام کیا ہے. 32 ملین لوگوں نے اس میں رجسٹریشن کیا ہے, جس کے اندر پریسیڈنٹ بھی ہے ایران کا, وزراء بھی ہیں, تمام وہ آفیسرز کے علاوہ جو سڑکوں پہ اور مختلف فیلڈز میں ایکسپرٹس ہیں وہ بھی ہیں, سائنٹسٹ ہیں. اور 32 ملین کا مطلب یعنی 3 کروڑ 20 لاکھ لوگ یعنی رجسٹرڈ ایسے ہیں جو ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب ٹرمپ نے یہ بولا کہ میں اس سویلائزیشن کو, یعنی ایک سویلائزیشن آج کی رات ختم ہو جائے گا, تو یہی 32 ملین لوگ تھے کہ جو اپنے مثلا یونیورسٹی کے پاس, اپنے ان جو پاور پلانٹس ہیں ان کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے. جو پل تھے, برج تھے, جن کو ٹرمپ کہہ رہا تھا میں سارے برج توڑ دوں گا, وہ خود اپنے آپ کو بیچ پہ کھڑا کر دیا انہوں نے لے جا کے کہ تم سویلائزیشن کو کیا مٹاؤ گے, پہلے ہمیں مٹاؤ. تو اس طرح کی فورسز ایران کے پاس موجود ہیں. اور جہاں اس طرح کا سینیریو ہو, جہاں لوگ اپنی جان ایک مملکت اور ایک دیش کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. کون سا دیش ہے کہ جہاں جنگ شروع ہو جائے اور مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے اس کے شہری ان ملکوں کو چھوڑ کر واپس آ رہے ہوں. میں نے کئی پروفیسر سے ملاقات کی, کئی پروفیسرز ایسے تھے کہ جو لندن میں پڑھا رہے تھے, امریکہ میں کی یونیورسٹی میں باقاعدہ ان کو ایک بہترین زندگی جی رہے تھے, لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایران پہ حملہ ہوا تو وہ چھوڑ کر ایران میں آج بہت ساری جو کام ہیں وہ کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ابھی ایران کی کیا صورتحال ہے؟ جیسے آپ گئے ایران میں تو کس طرح کی تباہی کا, جو سویلین علاقے ہے وہاں بھی بہت زیادہ حملہ ہوا ہے, ملبہ ہے, یا جو انہوں نے فوجی ڈھانچوں کو نقصان پہنچایا, کچھ یونیورسٹی پر حملہ ہوا صرف ان کو نشانہ بنایا, کیا ہے صورتحال اس طرح کی؟ دیکھیے ایران کے اوپر بے تحاشا ان 40 دن میں امریکہ نے بمبارمنٹ کی. میں نے بولا جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں رشیا اور چائنا کے, انہوں نے مختلف انٹرویوز میں یہ بولا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سب سے بڑی یلغار تھی کسی ایک ملٹری کی ایک ایران کے اوپر جو ہوا ہے, اور یہ یلغار 40 دن تک جاری رہی. اور انہوں نے ہر وہ حربہ اپنایا, ہر اس جگہ کو ٹارگیٹ کیا کہ جہاں سے لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو. یعنی صرف یہ نہیں کہ ملٹری ایسسٹ کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہو, بلکہ انہوں نے ہر اس جگہ کو ٹارگیٹ کیا ہے کہ جہاں سے لوگوں کے اندر ایک ڈر کا ماحول بنے. لیکن وہ ناکام ہوئے 40 دن تک. بہت سارے یونیورسٹی میں نے خود دیکھی ہیں, دانشگاہ شریف, دانشگاہ علم و صنعت, دانشگاہ تہران, میں خود گیا ہوں, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پہ نہ جانے کتنے ہی بار کئی حملے ہوئے اور ان کے جو فیکلٹیز تھیں مختلف ان کو نشانہ بنایا گیا. اسی طریقے سے میں نے ٹوٹے ہوئے پل دیکھے, B1 پل جو ایران نے اپنی ٹیکنالوجی, اپنی انجینئرنگ کے ذریعے اس پل کو بنایا, کرچ کو جوڑنے والا پل ہے,
جو B1 کے نام سے وہاں پہ مشہور ہے، اس کو انہوں نے 3 مرتبہ ٹارگیٹ کیا. مثلا صبح میں ٹارگیٹ کیا جب لوگ جمع ہوئے تو ظہر کے وقت ٹارگیٹ ہو گیا، اور جب ظہر کے جو کیجویلٹی تھی، چونکہ پل کے نیچے ایک دریا ہے، ایک چشمہ ہے جو بہتا ہے، اور اس چشمے کے ارد گرد لوگ بستے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب وہ پل ٹوٹا تو ان کے گھروں کے اوپر، ان کی بلڈنگز کے اوپر جو ڈیمیج ہوا تو اس کے اندر کیجویلٹیز ہوئی. جیسے ہی یہ جمع ہوتے تھے ان لوگوں کو نکالنے کے لیے ملبے کے نیچے سے، تو وہ تیسری مرتبہ شام میں جب یہ لوگ جمع ہوئے، چونکہ روڈ تھا نیچے، وہ چل رہا تھا، ان کے اوپر ملبہ، جو دبے ہوئے لوگ تھے ان کو نکالنے کے لیے شام کو پھر ایک اور حملہ ہوا. تو اسی لیے وہ 3 جگہ سے اس کو توڑا 3 گیا. جگہ سے جی، توڑ پل دیا. کو 3 جگہ سے. اور بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ یہ 3 جگہ سے ٹوٹا ہوا پل دوبارہ سے اس حالت میں آ گیا ہے انہی 60 دنوں کے اندر کہ اس کے اوپر پھر گاڑی چل سکے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ دوبارہ بن گیا. جی بالکل. وہ جگہیں کہ جن کو ڈیمیج کیا گیا، جن کو توڑا گیا، سید مجتبیٰ خامنئی جو رہبر ہیں ایران کے، انہوں نے یہ آرڈر کیا تھا اپنے پہلے میسیج میں کہ وہ جگہیں جن کو توڑا جا رہا ہے، جن کو دشمن ٹارگیٹ کیا جا رہا کر رہا ہے، وہ فوراً دوبارہ سے بننی چاہیے، اور بن رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، بہت تیزی سے وہ لوگ دوبارہ سے اس کو کنسٹرکشن کا کام جاری ہے. وہ سائٹس جو ڈیمیج ہو گئی تھیں ان کو دوبارہ سے بنایا جا رہا ہے. بہت ساری بلڈنگس ہیں جو توڑی گئی ہیں. بالکل. تو اشرف بھائی، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، جنگ دوبارہ شروع ہوگی یا اب بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ امریکی صدر نے چین کا بھی دورہ کر لیا ہے، عباس راغچی صاحب بھی چین گئے تھے، تو آپ کا تجزیہ کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، جو ایکسپرٹس ہیں جو جنگ کے میدانوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران کو اور ایران کے اندر دشمن ملیٹرلی کامیاب ہو سکتا تھا تو 40 دن بہت تھے. 40 دن میں امریکہ نے وہ کون سا حملہ ہے جو نہ کیا ہو. ہر جگہ کو ٹارگیٹ کیا، بڑی آزادی کے ساتھ سب کو قتل کیا جتنا کر سکتا تھا، جو چیز ڈیمیج کر سکتا تھا اس نے کیا. لیکن 40 دن کے بعد، 40 دن کی بمبارمنٹ کے بعد دشمن امریکہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ ایران کو ہم سرنڈر نہیں کر سکتے. لہٰذا اس نے میسیجنگ کرنا شروع کیا بہت سارے ممالک کے ذریعے، چاہے وہ عمان ہو، پاکستان ہو، دوسرے اور قطر ہو، یا اور بھی دیش ایران کے جو پڑوسی ہیں، ان کے ذریعے میسیج اس کا کرنا کہ آپ سیز فائر کی بات کیجئے، اور ایران کا 40ویں دن اس کا جواب دینا کہ ٹھیک ہے، اگر سیز فائر دشمن چاہتا ہے تو ہم ڈپلومیسی کو بالکل نہیں نکارتے، لیکن اب ایران آمادہ ہے کہ ہم دشمن کو جو چیز میدان جنگ میں وہ حاصل نہیں کر پایا، ڈپلومیسی کے میدان میں اس کو وہ چیز دینے والے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ بار بار جو ٹیبل ٹاک ہیں وہ فیل ہوئے جا رہی ہیں، بار بار مسلسل کوشش ہے کہ ایک نتیجے پہ پہنچا جائے، لیکن ایران وہ دینا نہیں چاہتا کہ جو دشمن میدان جنگ میں حاصل نہیں کر پایا. لہٰذا ایران کی اپنے شرائط ہیں، اور وہ شرائط جب تک امریکہ نہیں مانے گا، میں سمجھتا ہوں ایران کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا. اور مذاکرات ہی ایک واحد راستہ ہے. ان کے فارم منسٹر نے بار بار کہا ہے کہ ڈپلومیسی ہی ایران کے ساتھ احترام، متقابل کا احترام ہو تو ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ورنہ جو سچویشن ہے آج، ایران کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے. جنگ سے پہلے کا ایران اور جنگ کے بعد کا ایران یہ ہے کہ آج ایران دنیا کے اوپر اپنی شرائط امپوز کر رہا ہے، دنیا کی اکنومی کو کنٹرول کر رہا ہے. وہ ابنائے ہرمز اسٹریٹ جو جنگ سے پہلے دنیا کے آبراہوں ایک یعنی اہم ترین آبراہ تھا، اس کو آزادی کے ساتھ ہر کوئی اپنے جہازوں کو، اپنے ہر طریقے کے ساز و سامان کے لیے استعمال کرتا تھا. آج وہ ایران کے کنٹرول میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ سچویشن دنیا اس کو بہت دن تک متحمل نہیں ہو سکتی. ایران کے ساتھ ان کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، ان کو مذاکرات میں کامیابی چاہیے ہر صورت میں. اب بہرحال یہ ایران کے اوپر ہے کہ وہ کتنا دشمن کو قانع کر پاتا ہے، یا یہ دشمن ہے کہ
کتنا وہ ایران کا اعتماد حاصل کر پاتا ہے۔ بالکل. ایک آخری سوال. ابھی ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی ہندوستان کے دورے پر آئے اور برکس ممالک کے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی. تو ان کا یہ دورہ کیسا رہا؟ کیا بات چیت ہوئی انڈیا کی حکومت سے؟ پی ایم مودی سے بھی ملے تھے. تو کیا بھارت کے جہازوں کے لیے اب اسٹریٹ آف ہرمز کو اوپن کر دیا جائے گا؟ کیا کچھ بات چیت ہوئی؟ دیکھیے عباس عراقچی جو فارم منسٹرس ہیں، ان کا جو دورہ ایران انڈیا کا، بہرحال برکس کا جو سمیلن ہے جو اہم ہے ایران کے لیے، برکس ایک اہم آرگنائزیشن ہے، بالکل. ایک اہم مورچہ ہے، ایک اہم پلیٹ فارم ہے کہ جس کو ایران ہمیشہ مضبوط کرنا چاہتا ہے، چونکہ یہی وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو امریکہ کی پیٹرو ڈالر اور امریکہ کی ہیجمنی کا مقابلہ کر سکتا ہے، جس کے اندر دنیا کی آدھے سے زیادہ آبادی شریک ہے، یعنی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ دنیا کی تقریباً ایک 45%. آبادی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لہٰذا ایران اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت کے مد نظر عباس عراقچی صاحب انڈیا آئے، اور انڈیا میں یقیناً وہ بہت سارے عہدیداران سے، ہمارے جو ملک کے حکام ہیں ان سے ملاقات ان کی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہرمز اسٹریٹ سے گزرنے والے ہمارے شپس ہیں، ہمارا جو کاروبار ہے اس کے متعلق ضرور ہوئی ہوگی. وہ ابھی اوپنلی تو بہرحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایران کا موقف شروع سے انڈیا کے لیے بہت ہی نرم رہا ہے. انہوں نے شروع سے انڈیا کے جو شپس ہیں ان کو گزارا ہے، ان کو راستہ فراہم کیا ہے، سیکیور راستہ فراہم کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ انڈیا سے ہمارے صرف پولیٹیکل ریلیشن نہیں ہے، ہمارے انڈیا سے جغرافیکل اور کلچرل ریلیشن ہے، کہ جو محیط ہیں سالوں اور ہزاروں سال کی ایک ہسٹری ہے، ایک ہسٹورک ریلیشن ہے کہ جن کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں. اور انڈیا کے لوگوں کے ساتھ وہاں کے لوگوں کے خود ریلیشن ہے، پیپل ٹو پیپل ریلیشن بہت اہم ہوتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے واضح کیا ہے بار بار کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند نہیں ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کنٹرول کیا جا رہا ہے. اگر وہ ہماری آرمی کے ساتھ، IRGC کے ساتھ کوئی پہلے سے پلان کر کے اپنا شپ گزارنا چاہتا ہے تو ہم اس کو اجازت دے رہے ہیں. بہت سارے شپس ہیں جو گزر رہے ہیں، بہت سارے ممالک ہیں. عباس عراقچی صاحب ایران کلچر ہاؤس بھی آئے تھے، ایمبیسی بھی آئے تھے، آپ بھی ایک دو جگہ موجود رہے ہوں گے ضرور ان کے ساتھ میں. تو جب اپنے لوگوں سے مل رہے تھے ایمبیسی میں، کلچر ہاؤس میں، تو کیا کچھ بات چیت ہوئی؟ کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے ان کا جو اپنا اسسمنٹ تھا اس ٹرپ کے لیے، انہوں نے کہا کہ انڈیا کا جو رویہ ہے ہمارے لیے وہ بہت اہم ہے، اور ان کا جو استقبال جس طرح سے فارم منسٹر نے کیا ہمارے، جس طرح سے مودی جی نے ان سے ملاقات کی، جس طرح سے ان کی جو ملاقات ہے وہ ہمارے NSA صاحب سے ہوئی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یقیناً انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ ایران سے تعلقات بنے رہیں، اور ایران کو جو مراعات انڈیا کو جو مراعات ایران سے چاہیے ہیں وہ ایران بھی شاید دینے کو تیار ہے. اور وہ اپنی اس ٹرپ کو بڑی سکسیسفل ٹرپ کہہ رہے تھے اور بہت خوش تھے. بہرحال جو گورنمنٹ آفیشیل سے ان کی ملاقاتیں تھیں وہ اس کا تو بہرحال ڈیٹیل مجھے نہیں معلوم ہے. جی بالکل. ہاں وہ تو سیکورٹی اور رازداری کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تمام چیزوں کو نہیں بتایا جا سکتا. تو بہت شکریہ ناظرین. اشرف زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے ایران کا دورہ کیا ہے، وزٹ کیا ہے، اور ابھی بھی مکمل طور پر سیز فائر نہیں ہے، ٹیمپرری سیز فائر ہے، اور وہ میرے خیال میں 2 ہفتے کی سیز فائر تھی. اس کے بعد ابھی تک سیز فائر کو آفیشیلی ایکسٹینڈ بھی نہیں کیا. ٹرمپ نے کچھ گھنٹے کے لیے کیا تھا، اور وہ 1 مئی تک کی ڈیٹ تھی. اس کے بعد 1 مئی کے بعد جو بھی سیز فائر چل رہی ہے تو وہ ان آفیشیل ہے. نہ امریکہ حملہ کر رہا ہے، نہ ایران حملہ کر رہا. ہو سکتا ہے کبھی جنگ شروع بھی ہو جائے، اور شاید جنگ کسی نتیجے تک پہنچ بھی سکے. جب امریکہ صدر ٹرمپ کا چین کا دورہ مکمل ہو گیا ہے تب لگ یہ رہا ہے کہ ٹرمپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے، اور انہیں مکمل طور پر سیز فائر کا اعلان کرنا ہوگا، کیونکہ ایران ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور پاکستان دوبارہ کوشش کر رہا ہے، شاید اگلے دنوں میں پاکستان میں دونوں دیشوں کا ڈیلیگیشن بھی پہنچ جائے. تو جو کچھ گراؤنڈ پر ہے، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، براہ راست اشرف زیدی صاحب نے بتایا ہے.
कोशिश होगी कि हम भी ईरान पहुँचे, बराह रास्त वहाँ से चीज़ें आपको दिखाएं। आपको कैसी लगी बातचीत कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।